اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں اور یہود میں فرق کیا ہے اس وقت؟ انہوں نے دیکھیں رسول کو جھٹلایا عملی طور پہ، آج بھی جھٹلائے، اپنے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ فرق آپ دیکھیں کہ کیا یعنی ہم میں اور یہود میں فرق جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرق کیا ہے۔ یعنی ان پہ اللہ کا عذاب اس وجہ سے آیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو غصہ کر دیا، قرآن میں یہ ہے اس کا بیان۔ تو اچھا، عیسائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے، جو وجہ بھی تھی یا جو بھی انہوں نے کہا، لیکن ضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سورہ فاتحہ میں نا، اور اس سے مراد یہی لی جاتی ہے، ضالین سے مراد جو ہے وہ عیسائی لیے جاتے ہیں اور مغضوب علیہ سے مراد یہودی لیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہم میں دیکھنا ہے کہ ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے۔ آیا ہم نے اپنے رسول کو جھٹلا نہیں رہے ہیں؟ ان کی کیا ہم نے دعوت کو قبول کر لیا ہے، یا وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جو کہ جس کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں نا، یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کیا چیز ہم میں اسلام کی ہے، یہ بھی تو ہم دیکھیں گے نا کہ ہم میں اسلام کی کیا چیز ہے۔ آیا داڑھی ہے، یا ایک اسلامی شلوار قمیض ہے، رہن سہن ہے، یہ بھی تو سوچنا ہوگا نا۔ یعنی ہم میں ڈسکشن ہم کر رہے ہیں، ایک عام ڈسکشن کر رہے ہیں، کیا چیز ہم نے، کس وجہ سے ہم مسلمان کہلا رہے ہیں یا اپنے آپ کو مسلمان یعنی کہلوا رہے ہیں، یا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟ آیا ہم نے اسلام کے طریقہ کار کو سوچ لیا ہے، سمجھ لیا ہے؟ آیا ہم نے قرآن کی دعوت کو سوچ سمجھ کے قبول کر لیا ہے؟ آیا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کو ہم نے سوچ سمجھ لیا ہے کہ یہ ان کی دعوت ہے اور ہم یہ دل و جان سے قبول کرتے ہیں؟ آیا ہم اسلام کے تقاضوں پر چل رہے ہیں؟ آیا ہم قرآن کو کتاب ہدایت سمجھتے ہیں؟ قرآن ہے نا، بنیادی کتاب ہے نا، آیا ہم نے اس کو یعنی کتاب ناظرہ بنا لیا ہے، یا اس کو ہم کتاب ہدایت تصور کرتے ہیں؟ آیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، اپنے لیے ایک نمونہ؟ یعنی اس میں سے کون سی ایسی بات ہے سوائے اس کے کہ ہم نے زبانی طور پر کلمہ پڑھ لیا ہے اور چند نماز روزہ کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ بھی اس لیے نہیں کہ ہم نے اس کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ نماز روزہ کی حقیقت کو ہم سمجھ کے یہ سب کام کر رہے ہیں، نہیں۔ یہ جدی پوچھتی، میں 2 سال کا تھا، مجھے ماں باپ نے کلمہ سکھا دیا، اللہ کا نام لینا سکھا دیا، چند صورتیں پڑھا دیں، اور پھر جو نماز جو ہے وہ بھی ایک رواجی چیز بن گئی ہے، رواج کہ بھئی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو۔ بھئی کیوں پڑھو؟ یعنی اسلام کی حقیقت کو تو ہم نے کب کا بھلا دیا ہے۔ اسلام کی جو حقیقی دعوت ہے اس کو تو ہم کب کا بھلا چکے ہیں، یہ بات بھی ہم نے سوچنی اور سمجھنی ہوگی۔ دیکھیں، آپ ایک ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کالج کی، ایک طالب علم جو ہے تو سب سے پہلے وہ یعنی ایف اے کا طالب علم ہے، مثال کے طور پر ایف اے سے میرے خیال سے وہ اسپیشلائزیشن شروع ہو جاتی ہے، ایک آدمی انجینئرنگ میں جاتا ہے، ایک ڈاکٹری میں جاتا ہے، یہ وہ۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کا ایک سکوپ تلاش کرتے ہیں، یعنی اس ڈگری، یعنی والدین خود اور بچہ خود اویئر ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔
تو اس کے بعد جو ہے یہ اپنے جو ہے حالات کار جو ہے یا ایک ڈگری کا انتخاب کرتا ہے، تو اس کے بعد کہیں جا کے وہ سنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ مضمون جاری ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم